السلام علیکم۔ کل کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کو دیکھ کر نانا پاٹیکر کے ایک فلم کا ڈائلاگ یاد آیا۔ پتہ نہیں کون سی فلم میں تھا۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گیرو 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 مگر اس طرح سے جیسے پربت کی اونچائیوں سے گر کر بھی جھرنا اپنی سندرتا کو کھونے نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے ڈی جی صاحب کل ایسے گرے ہیں کہ بالکل ہی ننگے ہو گئے، سب کچھ پھٹ گیا۔ کوئی کتنا جھوٹ بول سکتا ہے یار؟ اتنا زیادہ جھوٹ، ہر جملہ جھوٹ، اور جو اس میں کچھ سچی باتیں ہیں وہ باتیں بھی الٹی اسی کے اوپر پڑ رہی ہیں، سچی میں اسی کے اوپر پڑ رہی ہیں یا اس کے بوس کے اوپر، جنرل صاحب کے اوپر، سوری چیف مارشل صاحب کے اوپر۔ اچھا کو یار سمجھ میں نہیں آتا، کوئی شخص اتنا سامنے اتنے لوگوں کو بٹھا کر اور میڈیا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تقریباً 25 کروڑ لوگوں کو سامنے بٹھا کر کوئی اتنا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اتنا سفید جھوٹ تو جھوٹ، سفید جھوٹ، ارے سفید جھوٹ سے بھی یہ اتنا میلا جھوٹ تھا کہ سفید بھی نہیں کہلا سکتا، کالا جھوٹ یا لال جھوٹ، یہ سفید سے تھوڑا زیادہ ہی تھا، ٹھیک، یا سفید سے زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ، ہاں ٹرانسپیرنٹ جھوٹ جس کے آر پار سب نظر آتا ہے، اتنا جھوٹ، ٹھیک۔ کچھ تو شرم کرو یار، لوگوں کو اتنا بیوقوف تو مت سمجھو۔ جنرل ضیاء الحق سے لے کر اب تک کا جو بھی سٹوری ہے، جو بھی ہسٹری ہے، جو بھی سیاست ہے اس پاکستان کے اندر، وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہے نا، ٹھیک۔ اس سے پہلے کی چیزیں ہمیں یا تو پڑھ کر معلوم ہوئی ہیں یا کسی سے سن کر معلوم ہوئی ہیں، ٹھیک۔ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کہ نہیں، ہم نے آج تک کسی کو اتنا سیکورٹی رسک ریاست کے لیے خطرہ نہیں کہا ہے۔ اچھا نہیں کہا ہے؟ ارے یار یہ قوم گجنی نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک، جو ہر 15 منٹ کے اندر پچھلا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بھول جائے، اس کا دماغ کا سلیٹ صاف ہو جائے۔ لوگ اتنے بھولے، اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ ویسے ہر آدمی اپنی فطرت کے حساب سے سامنے والے یعنی کہ دوسرے بندے کو جانچتا ہے، یعنی کہ جج کرتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ شاید آپ پورے پاکستانی لوگوں کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، بیوقوف، عقل و خرد سے آری، جیسے آپ کو جو بھی کہا جائے آپ سچ تسلیم کرتے ہیں۔ دن کو رات کو اگر دن کہے آپ کا افسر، آپ کہتے ہیں یس سا، دن کو رات کہے تو آپ کہتے ہیں یس سا، سورج کو چاند کہے تو آپ بولتے ہیں یس سا۔ سول میں ایسا نہیں ہوتا ہمارا، وہ دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں، ٹھیک۔ پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ ایک پوسٹ کیا تھا میں نے، اس میں نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج کے ساتھ کام کرنا اور اس میں نوکری کرنا اور اس سے حاصل شدہ آمدنی حرام ہے، صریحاً حرام ہے۔ تو بہت سارے میرے یار دوست اور رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ بھائی کیا کہہ دیا، کیا لکھا ہے، ٹھیک، سچ ہے، ٹھیک۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی کہ فوج کے لیے کام کرنا، فوج کے ساتھ کام کرنا، چاہے وہ وردی پہنتا ہو یا نہیں پہنتا ہو، ان کے آرڈرز کو فالو کرنا، ٹھیک، اور اس سے نوکری سے حاصل ہونے والی آمدنی کو استعمال کرنا۔
یہ حرام ہے، صریحاً حرام، کیونکہ ہماری فوج نہیں ہے، مافیا ہے، اسمگلرز ہیں، ہتھیار، نشہ آور چیزیں، نہ صرف اسمگل کرتے ہیں اندر ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان کا. یہ ایک کمپنی ہے، مافیاز کی کمپنی، ٹھیک. یہ ایک ایسا گھناؤنا کام ہے، ایسا ویب ہے جس کے جکڑے میں ہر پاکستانی آیا ہوا ہے، جکڑ میں پورا پاکستان کا خطہ جو ہے نا اس جال میں جکڑا ہوا ہے. اب ذہنی مریض کس کو کہتے ہیں؟ ذہنی مریض وہی ہے ہر بات پہ یسر کرنے والا، ٹھیک، اس کے نیچے والا بھی اور اس کے اوپر والا بھی، جیسے اوپر ہے ویسے نیچے ہے، جیسے نیچے ہے ویسے اوپر ہے. ٹھیک. ڈی جی صاحب، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل صرف ایک بات کہتے ہیں، بھائی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس گن ہے، ہمارے پاس، ہم مافیا کی طرح کام کرتے ہیں. ہماری بات کو سمجھو، ہماری بات کو مانو، جو ہم نے کہا وہ ٹھیک، جو ہم نے کہا وہ غلط. اس سے شاید آپ کو 2-4% مفاد پرست آپ کو شاید اور مل جائیں آپ کے سپورٹ کے اندر، ٹھیک. باقی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک. آپ عذر گناہ کیا ہے فارسی میں یار، عذر گناہ سے بڑھ کر ہے، ٹھیک. تو آپ عذر پیش نہ کریں، ذرا ایسے سینہ ٹھوک کے کہیں یس ہم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ذہنی مریض آپ